حضرت یعقوب ایک جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، نیک سیرت اور فرما بردار حضرت یوسف تھے۔ ان کا چہرہ نہایت دلکش اور پر نور تھا، اور ان کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ ہر شخص ان سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت یعقوب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ ان کا کردار بھی بے مثال تھا۔ یہی بات حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ والد ان سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک خاص پیغام ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یعقوب کو خدشہ تھا کہ یوسف کے بھائی ان کے خلاف حسد میں کچھ برا نہ کر بیٹھیں۔ چند دنوں بعد بھائیوں نے حضرت یوسف کو جنگل میں لے جانے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو سیر کروائیں گے اور کھیل کود کا موقع دیں گے۔ حضرت یعقوب نے شروع میں انکار کیا لیکن ان کے اصرار پر اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی دل بے چین ہو گیا۔ جب وہ یوسف کو لے کر جنگل پہنچے تو ان کے دل میں چھپی نفرت نے سر اٹھایا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخرکار فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو ایک کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جائیں۔ انہوں نے حضرت یوسف کو زبردستی کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف تنہا، پیاسے اور اندھیرے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ ان کی چیخیں جنگل کی ہوا میں گم ہو گئیں۔ بھائیوں نے واپس جا کر اپنے والد کو جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وہ ان کا کرتا خون میں رنگ کر لائے تاکہ والد کو یقین آ جائے۔ حضرت یعقوب نے ان کے کہنے پر دل سے یقین نہ کیا، لیکن دکھ کی شدت نے ان کی آنکھوں کو اشکبار کر دیا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر حقیقت سے ناواقف تھے۔ ادھر حضرت یوسف کنویں میں صبر اور دعا کے ساتھ بیٹھے رہے۔ اللہ کی قدرت سے کچھ قافلہ والے وہاں سے گزرے۔ انہوں نے کنویں میں جھانکا اور ایک حسین و جمیل لڑکے کو دیکھا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو نکالا اور غلام سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو انہوں نے حضرت یوسف کو بازار میں بیچ دیا۔ وہاں کے بادشاہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی کے سپرد کیا۔ حضرت یوسف نے غلامی کے اس مقام پر بھی صبر اور شکر کو اپنایا۔ حضرت یوسف کی حسن اخلاق اور علم نے عزیز مصر کی بیوی کو بھی متاثر کیا۔ ایک دن وہ حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی۔ حضرت یوسف اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے اس فتنہ سے بچنے کے لیے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ جب وہ عورت حضرت یوسف پر الزام لگانے لگی تو سچائی ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی زبانی گواہی دلوائی جس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے۔ سب نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ یوں حضرت یوسف کی پاکدامنی ثابت ہو گئی، لیکن عورت کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا۔ قید خانہ میں بھی حضرت یوسف نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک دن قید میں 2 قیدی آئے جن میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے بتایا کہ پہلا قیدی بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ ان کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میری بات کرنا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 سوکھے۔ بادشاہ پریشان ہوا اور تعبیر پوچھنے لگا، مگر درباری پریشان ہو گئے۔ تب ساقی کو حضرت یوسف یاد آئے۔ وہ فوراً قید خانہ گیا اور حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ 7 سال تک خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ بادشاہ کو تعبیر بہت پسند آئی۔ اس نے حضرت یوسف کو رہا کیا اور دربار میں بلایا۔ حضرت یوسف نے رہا ہونے سے پہلے اپنی بے گناہی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میری صفائی نہ ہو میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ عورتوں نے اقرار کیا کہ یوسف بے گناہ تھے۔ یوں ان کی عزت بحال ہوئی اور وہ دربار میں وزیر مقرر کر دیے گئے۔ انہوں نے اپنی عقل، دانائی اور ایمان کے ذریعے پورے مصر کی معیشت کو سنبھال لیا۔
جب قحط آیا تو مصر میں اناج تھا اور لوگ دوسرے ممالک سے بھی اناج لینے آنے لگے۔ حضرت یوسف کے بھائی بھی قحط کی شدت سے مجبور ہو کر مصر آئے۔ وہ یوسف کو پہچان نہ سکے مگر حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا۔ حضرت یوسف نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیا اور باقی بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ جب بھائی دوبارہ آئے اور اپنے والد کا ذکر کیا تو حضرت یوسف نے اپنا تعارف کروایا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اس نے مجھے تمہارے ذریعے یہاں تک پہنچایا۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے والد اور تمام خاندان کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہی خواب جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا وہ حقیقت بن چکا تھا۔ ان کے والد والدہ اور 11 بھائی ان کے سامنے جھک گئے، یعنی عزت و احترام میں ان کے آگے جھکے۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں جو برسوں کے غم سے نابینا ہو گئی تھیں اپنے بیٹے کی خوشبو سے واپس بینا ہو گئیں۔ باپ بیٹے کی ملاقات آنسوؤں اور دعاؤں میں بدل گئی۔ حضرت یوسف نے مصر میں سالوں تک حکمرانی کی۔ انہوں نے عدل، انصاف اور مہربانی کے اصولوں پر حکومت کی۔ ان کی زندگی اللہ کے حضور شکر اور لوگوں کی خدمت میں گزری۔ وہ تمام مصیبتوں اور آزمائشوں کے باوجود کبھی شک نہ کرتے بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتے۔ ان کی زندگی صبر، وفا، تقوی، علم اور حسن کا مجسم نمونہ تھی۔ ان کا قصہ صرف ایک نبی کی زندگی کا بیان نہیں بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کا اعلیٰ ترین سبق ہے۔